بغض عمران خان میں آپ اس قدر گر چکے ہیں کہ آپ کو اپنے مقام کا، مرتبے کا، اپنے کردار کا ذرا بھی لحاظ نہیں رہا مولانا صاحب. اگر خواتین عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں تو کیا آپ ان کی عصمت دری پر اتر آئیں گے؟ کرپشن کی یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ مارک بن گئی ہے. میں پیپل پارٹی کی تمام ورکر سے کروں گا کہ آپ کے بٹوں کی پارٹی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنی ذہنی حالت جو ہے نا وہ کھو چکا ہے، اس کا معائنہ ہونا چاہیے. انہوں نے تو اپنے کام کر دیا، اس نے اپنے نیب کی کیسز ختم کی، مرض پر کوئی حکومت نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے نا وہ غیر متعلقہ ہو گئی ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی الیکشن ہو. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام ایسے نہیں چلے گا. پروگرام کا آغاز کروں گی آج ایک کہانی سے. بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت میں ایک جاہلانہ اور فرسودہ نظام بنا رکھا تھا. وہ کیا تھا کہ جب کوئی بادشاہ مرے تو اگلی صبح جو بھی پہلا شخص محل میں داخل ہو اسے ملک کا بادشاہ بنا دو، سربراہ بنا دو. ہے نا عجیب سا اصول. اچھا، جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو محل میں تعزیت میں آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے کھانے پکانے کے انتظامات کیے جانے لگے. اچھا، ایک باورچی کو بلایا گیا. اگلی صبح سب سے پہلے وہ باورچی چونکہ محل میں پہنچ گیا تو وہ اگلی صبح سب سے پہلا آنے والا شخص تھا اصول کے مطابق، اس لیے اس نے نظام اور قانون کے مطابق تخت پر بادشاہ بنا کر بٹھا دیا گیا. کس کو؟ باورچی کو بادشاہ بنا دیا گیا. اچھا، اب یہ بات چھپنے والی تو تھی نہیں. آس پاس کی جو سلطنتیں ہیں ان میں پتہ چلا کہ اصل بادشاہ مر گیا اور ایک باورچی کو بادشاہ بنا دیا گیا. اچھا، انہوں نے حملے کا سوچا، اور ادھر حال یہ کہ باورچی بادشاہ کے پاس کوئی بھی مسئلہ لایا جاتا تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا، حلوہ پکاؤ. حلوہ پکاؤ، صحیح سنا آپ نے، حلوہ پکاؤ. کوئی قتل ہو گیا، کہیں ڈاکہ پڑ گیا، کچھ بھی ہو گیا، باورچی کو تو پھر جو آتا تھا وہ وہی حل بتاتا تھا، وہ کہتا تھا حلوہ پکاؤ. اچھا، وزیروں نے اطلاع دی کہ جی جو قریبی ممالک ہیں وہ حملے کر رہے ہیں اور ان کی افواج نکل کھڑی ہوئی ہے. بادشاہ صاحب کیا کریں؟ بادشاہ صاحب کا جواب ملا، حلوہ پکائیں. کہا گیا جناب ملک پر حملہ ہو گیا، کیا کریں؟ باورچی بادشاہ کا فرمان جاری ہوا، حلوہ پکاؤ. اچھا، ملک کے بڑے حصے پر قبضہ ہو گیا، وزیر اور تمام لوگ پریشان ہو گئے، مگر باورچی بادشاہ نے وہی رٹ لگائے رکھی، حلوہ پکاؤ. نوبت یہاں تک پہنچی کہ دشمن افواج جو ہے دارالخلافہ فتح کرنے کے بعد محل کے قریب پہنچ گئی. وزیر مشیر سب روتے ہوئے آئے کہ سرکار غضب ہو گیا، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، دشمن تو محل تک آ پہنچا، اب کیا کریں؟ بادشاہ سلامت نے بڑے سکون سے فرمایا حلوہ پکاؤ، اور خود رفع چکر ہو گیا، اور اس طرح پورا ملک دشمن کے قبضے میں چلا گیا. ناظرین، اس بربادی کی وجہ صرف ایک انسان تھا جو جس عہدے پر، منصب پر کہہ لیں، یا جس فن کا ماہر نہیں تھا اسے وہ منصب، وہ عہدہ سونپ دیا گیا، اور نیم حکیم خطرہ جان جیسے محاورے ایسی ہی باتوں کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی، جہاں اقتدار میں بیٹھی امپورٹڈ حکومت ایک سازش کے تحت اقتدار میں گھس بیٹھی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ پوری کی پوری امپورٹڈ حکومت اور اس کے اتحادی ٹولے کو بغض عمرانوفوبیا نے گھیرا ہوا ہے. کیسے؟ تو ذرا ملاحظہ کیجئے گا. سب سے پہلے تو اس اتحاد کی بات کر لیتے ہیں جس کی بنیاد کھڑی ہی بغض عمران کی وجہ سے ہے. ہم امپورٹڈ حکومت سے پوچھتے ہیں حضور ملک میں معاشی بحران ہے، وہ وجہ بتاتے ہیں عمران خان. پوچھا جاتا ہے جناب ڈالر کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہا؟ جواب ہوتا ہے عمران خان. سوال کرو روپیہ کیوں گراوٹ کا شکار ہے؟ جواب آتا ہے عمران خان. بجلی بحران کیوں ہے؟ عمران خان. گیس بحران؟ عمران خان. توانائی کا بحران؟ جواب عمران خان. امپورٹڈ حکومت کا ایک ہی جواب، عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان. سارے سوالوں کا جواب تاڑے کو لے کی ہے عمران خان. حکومت وزراء کی کوئی اہم پریس کانفرنس ہو، حکومت صدر کا اعلان ہو کوئی، اس میں بھی عمران خان ہی موضوع بحث ہوتا ہے. حکومت کیوں ٹھیک نہیں چل رہی؟ عمران خان. حکومتی کارکردگی کیوں خراب ہے، پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے؟ عمران خان. اب یہ صورتحال بالکل ایسی ہو چکی ہے جیسے کہ جو باورچی بادشاہ کی آپ نے بھی کہانی سنی، اور ملک میں اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر ہے. معیشت، تجارت، بین الاقوامی برادری کا اعتماد سب کچھ برباد ہو رہا ہے، مگر ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران جو ملک چلانے سنبھالنے کے فن سے قطعی ناشنا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. وہ بس حلوہ پکاؤ، حلوہ پکاؤ، حلوہ پکاؤ کی طرح بغض عمران میں مبتلا ہیں.
ہر بات کا جواب عمران خان. یعنی ان کی نظر میں سارے مسئلے ایک بندے کی وجہ سے ہیں اور اس بندے کا نام کیا ہے؟ عمران خان. اچھا اب حلوہ پکاؤ اور بغض عمران کی بات ہو رہی ہے تو حلوہ پکاؤ کی جگہ حلوہ کھاؤ کے اسپیشلسٹ کی بات کر لیتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جن کا خواتین کے حوالے سے حالیہ ایک بیان سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا نشانہ بنا ہوا اور بننا بھی چاہیے تھا، کیونکہ مولانا صاحب نے بات ہی کچھ ایسی کی ہے. نعوذ باللہ پڑھ کر مولانا صاحب نے قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ایسی بے حرمتی کی ہے کہ جسے کوئی بھی غیرت مند شخص اپنی فیملی کے ساتھ نہیں سن سکتا، نہ سن سکتا ہے. پھر بھی اسے سینسر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شاندار سوچ اور فکر جو ہے وہ قوم کی جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے آپ کو اندازہ ہو جائے. ٹیم ذرا سینسر کر کے چلائیے گا مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو خواتین سے متعلق، اس قوم کی ماؤں بیٹیوں بہنوں سے متعلق اس قسم کا بیان دینے سے پہلے ایک بار سوچنا ضرور چاہیے تھا کہ آپ تو خواتین کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن آپ ہی کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کو سیاست میں نمایاں مقام دینے میں اپنی مثال آپ ہے. اسی پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنایا، آپ بھی ان کے ساتھ رہے. اسی پیپلز پارٹی نے پہلی خاتون اسپیکر قومی اسمبلی کو منتخب کیا اور آپ انہی کے ماتحت اسی اسمبلی کا حصہ بھی رہے تھے اور آپ ہی کا پی ڈی ایم اتحاد جس کے آپ سربراہ ہیں، اس اتحاد میں شامل نون لیگ کی نائب صدر کیا خاتون نہیں ہے؟ ایک خاتون ہی ہے نا. مگر بغض عمران خان میں آپ اس قدر گر چکے ہیں کہ آپ کو اپنے مقام کا، مرتبے کا، اپنے کردار کا ذرا بھی لحاظ نہیں رہا. مولانا صاحب اگر خواتین عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں تو کیا آپ ان کی عصمت دری پر اتر آئیں گے؟ ان کو ذلیل کرنے پر اتر آئیں گے اپنے الفاظ کے ساتھ؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ آپ کو یہ حق کب اور کس نے دے دیا کہ آپ کھلا عمران خان کی حمایت بولنے والی خواتین، ان کے جلسوں میں شریک ہونے والی خواتین یا ان کو سپورٹ کرنے والی بچیوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، کسی بھی عمر کی وہ خواتین ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں آپ اس طرح جاہلانہ احمقانہ سوچ کا اظہار کریں، ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں؟ مطلب آپ ذلیل کر رہے ہیں ان خواتین کو. کس قسم کے الفاظ کا آپ استعمال کر رہے ہیں ان بچیوں کے لیے، ان خواتین کے لیے؟ اور اگر خواتین پی ٹی آئی کے جلسوں میں شرکت کریں گی تو آپ کی نظر میں بد کردار ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کرے گی وہ آپ کی نظر میں بد کردار عورت ہوگی. کس قسم کے لوگ ہیں آپ؟ کس قسم کی سوچ ہے آپ لوگوں کی؟ اور آپ کے اتحادیوں کے جلسوں میں جو عورتیں شامل ہوں گی جس میں آپ بھی سٹیج پہ ایسے بیٹھے ہوں گے براجمان ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں گی تو بھئی وہ تو نیک پروین عورتیں ہوں گی، نیک پروین ہوں گی، اور اس میں آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. خواتین آپ کو سپورٹ کریں تو وہ عوامی طاقت، اور عمران خان کو سپورٹ کریں تو جہالت. مطلب آپ لوگ سیدھے کرداروں پہ اتر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ انہوں نے شدید رد عمل دی ہے اور دینا بنتا بھی تھا، بلکہ انہوں نے مقدمہ درج کرانے کا بھی اندیا دی ہے. ذرا سنیے گا ڈاکٹر صاحبہ کو. سنا آپ نے، صرف ڈاکٹر صاحبہ نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی تمام جو خواتین ورکرز ہیں اور وہ خواتین بھی جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی شدید مذمت کی اور کرنی بنتی تھی. پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب صاحبہ نے بھی مولانا صاحب کے اس بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. ذرا سنیے گا. جی تو سنا آپ نے. اگر خواتین عمران خان پر اعتماد کرتی ہیں یا انہیں ووٹ دیں تو ووٹ کی تذلیل ہو جاتی ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سپورٹ کریں تو ووٹ کی عزت ہو جاتی ہے. جی ووٹ کی تکریم ہو جاتی ہے. مولانا صاحب میرے خیال سے آپ کو سیاست کرنی چاہیے کیونکہ آپ سیاست دان ہیں. سیاست کرنا آپ کا حق ہے اور آپ کو کرنی ہی سیاست چاہیے، مگر قوم کی ماں بہنیں بیٹیوں پر بغض عمران میں فتوے جاری نہ کریں. یہ دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، نہ دل آزاری کریں قوم کی خواتین کی بیٹیوں کی. وہ کسی کی بیٹیاں ہیں، وہ کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی مائیں ہیں. خواتین اس معاشرے کا بنیادی حصہ ہے مولانا صاحب. اور مجھے یہ سوچ کے حیرانی ہو رہی ہے کہ میں عمر میں آپ سے چھوٹی ہوں، آپ ہم سے بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، آپ نے بہت پڑھا ہوگا، آپ کے نام کے مولانا آتا ہے. ہم آپ کو سمجھائیں، آپ کو سمجھانا چاہیے نا ہمیں، لیکن ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں کہ نہ کریں ایسی حرکات. قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری نہ کریں صرف اس بندے سے بغض میں جس کا نام ہے عمران خان، کہ چونکہ کوئی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کے کردار پر اتر آتے ہیں. انتہائی گری ہوئی حرکت ہے. یہ بنیادی حصہ ہے خواتین اس قوم کا، اس معاشرے کا، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ جسے چاہیں ووٹ دیں.
जिसे चाहें सपोर्ट करें, जिसे चाहें अपना सियासी कायद माने, भले आपको माने, भले इमरान खान को माने, भले किसी को भी माने, सबका हक है, सबका राइट है, जिसको भी वो सपोर्ट करें। और इसके नतीजे में आप इन खवातीन के बारे में कि चूंकि वो इमरान खान को सपोर्ट करें तो आप उनके बारे में वाहियात बातें करने पर उतर आएँ, फहश बातें करने पर उतर आएँ। आपका कोई हक नहीं बिलो दी बेल्ट लफ्ज़ बोलने का, कोई हक नहीं रखते आप भी और कोई भी। बुग़्ज़ इमरान में अंधी हुई पड़ी इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके रहनुमाओं की एक और मिसाल जो आज देखने को मिली, ज़रा सुनिएगा। इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को ट्विटर पर मुबारकबाद दी। अच्छा, इसके साथ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आर्म फोर्स से खिताब और पैगाम को शेयर किया। इस पर बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला नून लीगी नायब सदर को सियासत सूझ गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से सवाल करते हुए ट्वीट किया कि क्या आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आवाम के मैंडेट पे डाका डाला, उन अफसरान को मुतनाज़ बनाया, उनके मुस्तकबिल तबाह कर दिए और उस वक्त कायद आज़म का फरमान याद नहीं आया। इमरान खान को कायद के फरमान और इसकी हकीकत याद कराने वाली मरियम नवाज सवाल की बजाय करप्शन लूट मार से बनाए गए असासों एवन फील्ड डिपार्टमेंट जाती उमरा महल का मनी ट्रेल दे दें, जिसका कौम आज तक सवाल कर रही है। कौम को बता दें कि कैसे कैलेबरी फॉन्ट को आपने उसकी इजाद से पहले इजाद कर लिया, इजाद से पहले इस्तेमाल कर लिया। कैसे कौम को कायद के फरमान पर सवालत उठाने की बजाय इस बात का जवाब दे दे कि क्यों आपकी हुकूमत ने मुल्क को कौम को दलदल में धकेला हुआ है। कौम को इस बात का जवाब दे दे कि क्यों साजिश करके इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया गया। कौम को इस बात का भी जवाब दे दे कि क्यों आपने फलती फूलती मईशत को दिवालिया बना दिया, जिसका एतराफ आप ही के रहनुमा कर रहे हैं, जिन्हें आपने इस मुल्क के खजाने की कुंजियां थमाई थी। कौम को बताएं कि बुग़्ज़ इमरान में आपने क्यों कौम को 2 वक्त की रोटी से महरूम किया हुआ है। आपके पास इन सवालात का कुछ है? आप या आपकी हुकूमत इसका कुछ जवाब दे सकती है? क्योंकि हकीकत वो है जो ये भी हमाद अज़हर साहब बता रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा टीम अपने हमाद अज़हर को। अब ज़रा ये खबर भी सुन लें कि जी हुकूमत एक बार फिर आवाम का रिलीफ खा गई है। जी जनाब, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है ना, और इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानियों के लिए इसे सस्ता करने को तैयार ही नहीं है। कोई चक्कर नहीं है, सस्ता नहीं मिलेगा। ये खबर कौम को वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने खुद सुनाई है कि पेट्रोल और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत बरकरार रखी जाएगी, कोई सस्ता नहीं हो रहा। सिर्फ जो लाइट डीजल और मिट्टी का तेल है वो सस्ता किया गया है। अच्छा, इसहाक़ डार साहब वही है ना जिन्हें बाहर से लाकर मुकदमात से रिलीफ दिया गया, जिन्होंने डॉलर को 200 से नीचे लाना था, शायद ऐसा सुनने में आता था, मगर ना तो डॉलर नीचे ला पा रहे हैं, ना पेट्रोल सस्ता करने को तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। बानिया पाकिस्तान कायद आज़म जिन्ना साहब के फरमान को इमरान खान की जानिब से शेयर करने पर बुग़्ज़ इमरान में सियासत चमकाने वाली नून लीगी नायब सदर की बात करते हैं। मैं उनसे ज़रा गुजारिश करना चाहूँगी कि एक नज़र आप अपनी पार्टी के सदर की ज़बानी अल्लामा इकबाल के शेर और फिर इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस पर डालें और फिर जितने चाहे सवालात उठाएं, जितनी चाहे तनकीद करें। ज़रा चलाइएगा टीम ये क्लिप। ये तो सुन लिया आपने, आपके भी यकीनी तौर पे यही तासुरात होंगे जो मेरे हैं, चूँकि लाइव प्रोग्राम में मैं अपने तासुरात कंट्रोल नहीं कर पा रही। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करते हैं इमरान खान साहब की जानिब से सूबाई असम्बलियाँ तहरील किए जाने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की, और जिसमें आप कहते हैं इससे कहते हैं बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नजर आ रहे हैं। वो कैसे? ऐसे कि जहाँ इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब असम्बली तहरील करने का बस इंतजार कर रहे हैं। अता तारड़ साहब पता क्या देख रहे हैं? ख्वाब। वो दिसंबर के आखिर में हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करते हुए देख रहे हैं। है ना बिल्ली के ख्वाब में चीछड़े? क्या कह रहे हैं तारड़ साहब, ज़रा सुन लीजिए। जी तो इस पर मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सियासी क़यादत मसाइल के हल के लिए कोई काबिल अमल मनसूबा बनाने में नाकाम नज़र आ रही है, कोई मनसूबा सामने नज़र नहीं आ रहा जो काबिल अमल हो, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए इक़्तिसादी शोबा हर गुजरते दिन के साथ बदहाली की जानिब गामजन दिखाई दे रहा है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की जानिब से
جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی مخلوط حکومت کے رابطوں میں بھی تیزی آ گئی ہے. اس حوالے سے حکومت نے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں. اب اس ساری سیاسی صورتحال میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اسد قیصر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اچھا اسد قیصر صاحب، ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جو یہ سیاسی قوتیں ہیں یہ باقاعدہ بند گلی میں پہنچ گئی ہیں اور کسی بریک تھرو کا امکان نہیں ہے؟ بہت افسوس ہے اور ہونا چاہیے جی، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے. یعنی اسمبلی جو ہے نا نام ہو گئی ہے، پارلیمنٹ جو ہے نا وہ غیر متعلقہ ہو گئی ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے. اجلاس ہوتے اجلاس ہوتا نہیں ہے، کوئی 7 8 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی ایک پارٹی سے اور اپوزیشن بھی اس پارٹی سے اس پہ الیکشن. سوال یہ ہے کہ یہاں جو ایشوز ہیں، جو اکنامک ایشو ہے، خاص کر اکانومی کی جو بہت سیریس چیلنج ہے، اس کی یہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اور حکومت جو ہے دن بدن اپنے جو ان کی بڑے بڑے دعوے ہیں اس میں ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ ایک مضبوط حکومت چاہیے، نئی اسمبلی جو کہ مکمل ہو اور اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ ایک پالیسی دے سکے اور اس سچویشن کو سنبھالا دے سکے. اور یہ حکومت نہیں کر سکتی کیونکہ ایک تو بہت بڑی وائز حکومت ہے، بہت زیادہ اس میں جو ہے نا الائز ہے اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی یہ کوئی چیز کر سکے. تو اس ضروری یہ ہے کہ پوری الیکشن ہو اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور جو صحیح نمائندگی ہے اس کے حوالے حکومت کی اور وہ ملک کے حالات کے مطابق وہ ایسے فیصلے کرے جو ملک کو آگے لے کے چلے. تو اس کے لیے ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری الیکشن ہو. اچھا اسد قیصر صاحب، ہم بھی آگے چلتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو جو فوری الیکشن کا آپ کا مطالبہ ہے کہ جی فوری طور پہ انتخابات ہو جانے چاہیے، تو کتنا ڈیلے ہو جائیں گے، کتنا آگے لے جائیں گے؟ بہرحال 2023 میں تو ہونے ہی ہیں، 4-6 مہینے آگے پیچھے ہونے سے کیا اثر ہوگا؟ کیا ان کا ووٹ بینک جو آپ کو لگتا ہے کہ مضبوط ہو جائے گا اور تحریک انصاف پر اس کا کوئی اثر ہوتا آپ کو دکھائی دے؟ تو باقی جو آپ کے مخالفین ہیں اس پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ابھی 6-7-8 مہینے آگے چلے جائیں گے، اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو ان کو تو فائدہ کوئی تو نہیں ہے، یہ تو ابھی ضد اور انا کی بنیاد پہ ہے. جتنی مہنگائی اور اکانومی کی جو صورتحال اس میں تو نقصان ہی ہے، شاید ووٹ بینک مزید ٹوٹے گا. کوئی سنبھالا نہیں ہے، یہ صرف اس ڈر سے کہ عمران خان حکومت میں آ جائے گا اور ان کو یہ ڈر ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے اس کا مقابلہ پی ڈی ایم نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس قسم کے ڈیسیجن لے رہے ہیں. ہمارے پولیٹیکل نقصان نہیں ہے لیکن ملک کے لیے نقصان، کیونکہ ملک جس طرف جا رہا ہے ملک نہیں جا رہا. اور یہ انہوں نے تو اپنے کام کر دیا، اس نے اپنے نیب کی کیسز ختم کی، اس نے ان کے اوپر جتنے کیسز تھے وہ سارے ختم کی اور وہ پورے عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں اور پوری فیملی حکومت میں ہے، کوئی باہر نہیں رہا ہے. مطلب جو ان کا طریقہ اقتدار ہے کہ اس برے حال میں، برے معاشی حالات میں بھی وہ کسی بھی صورت میں اس ملک کو نہیں بخش رہے ہیں. ان کی تمام جو ہے نا وارے نیارے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئے دیکھیں، اگر آپ ہونا ہے تو ہم سب جو ہے نا پھر ایم این اے بھی بن جائیں گے، منسٹری بن جائیں گے. خدا نہ خواستہ ملک کو ملک ڈیفالٹ کر کے آیا، ملک کو کوئی نقصان ہو گیا اور تو پھر اس کسی کے ہاتھ نہیں رہے گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن واحد راستہ ہے، اسی کرائسس ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال جو کہ ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں اسد قیصر صاحب، اور بہت سے لوگ اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے جو قاتلانہ حملے کے پیچھے کردار ہیں اب شاید بے نقاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جی تحقیقات کا معاملہ ہو یا پھر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو، کوئی سنجیدگی سیریسنس نظر نہیں آتی ہے حکومت کی جانب سے. ایک تو یہ چیز کہ جو سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے، تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ جو قاتلانہ حملے کے پیچھے کردار ہیں واقعی بے نقاب نہیں ہو سکیں گے؟ اور جو سنجیدگی نظر نہیں آتی اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھو ذمہ داری حکومت ہے، جو حکومت سب کچھ کرتا دھرتا ہے، وہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ پبلکلی دیں
اور اس قسم کے بیانات دے تو آپ تو کریں گے. حکومت کا کام تو یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ٹھنڈا کرتی ہے, وہ چیزوں کو مینیج کرتی ہے. اسٹیٹ کی ذمہ داری, اسٹیٹ جو ہے نا ماں جیسی ہوتی ہے, وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں نا اپنے شہریوں کے ساتھ, عدم سوادی کے ساتھ کیا ہوا, یعنی ایک 74 سالہ آدمی کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی, جس طرح اس کے خلاف پرچے کاٹے جا رہے ہیں, جس طرح اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے, مطلب یہ حالات تو میں کیا کہوں کہ پوری دنیا, کہیں آپ کو کشمیر میں بھی یہ نہیں ہے. آپ نے کہیں سنا ہے کہ اس قسم کے کوئی واقعات ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ؟ یہ تو بہت افسوس ہے, یہاں تو بدترین انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں, ہم نے جو جدوجہد کرتی ہے, ہم اس حالات سے ڈریں گے نہیں, ہم اپنے اسٹرگل کو آگے بڑھائیں گے. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو, جو ہمارا پہلے سے منشور کا حصہ تھا کہ نیا پاکستان, مدینہ کی ریاست اور قیصر کا پاکستان, وہ پاکستان جس میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوں, وہ پاکستان جس میں انصاف خود بولتا ہو, جو میرٹ کی پالیسی, اس پاکستان کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ عمران خان جو اس وقت ہمیں 2/3 میجارٹی ملے گی, کیونکہ اتنی پاپولیرٹی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم قانون سازی بھی کر سکیں گے, ہم جو ہے ریفارم بھی لا سکیں گے, مطلب جو ہمارا منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے. مطلب آپ بلیک میل نہیں ہوں گے. ہمارے الائنس بہت, آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت بھی الائنس تھی, مطلب مضبوط نہیں تھی, ہمارے پاس وہ نمبر نہیں تھے کہ ہم قانون سازی کر سکتے تھے. انشاءاللہ ہمارے پاس وہ پوری تعداد اویلیبل ہوگی کہ ہم اپنے منشور کے مطابق قانون سازی کر سکیں گے, اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جو ہے نا آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا اسد قیصر صاحب, یہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے جو عسکری قیادت کی تبدیلی کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی پر, تو کیا امیدیں ہیں آپ کو نئی عسکری قیادت سے؟ دیکھیں, مجھے امید ہے کہ یہ پاکستان کو جو ہے نا, جو ان کا کردار ہے, جو اس کے کنسٹیٹیوشن میں جو رول ہے, وہ اپنا اپولیٹیکل رول رکھیں گے. پاکستان کو جو صحیح معنوں میں وہ پاکستان جس میں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ ایک محبت کا رشتہ تھا, ایک اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے. اور اس وقت جو خاص کر فوج کے لیے جو پبلک میں تھوڑا مطلب سینٹیمنٹ ایسے نکلے ہیں کہ جو اس کو ختم کرنے کے لیے جنرل عاصم منیر سے ہماری توقعات ہے کہ وہ اقدامات کریں گے اپنے ادارے کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے, اور ادارے عوام کے ساتھ ان کی میزان کو بڑھانے کے لیے اپنے کردار کو ایبلٹی کو رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو فوج کا کردار تھا اور فوج لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا ایک رسپیکٹ رکھتی ہے, اس کو بحال کرنے میں اپنا کردار رکھیں. اچھا اسد قیصر صاحب, سندھ کے حوالے سے اگر بات کروں تو خبر جو انتخابات میں سندھ پر فوکس کرنے کا کہا ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی پارٹی کی؟ بالکل, سندھ کو انشاءاللہ ہم نے پریورٹی پہ رکھا ہے, اور انشاءاللہ تعالی زرداری کو انشاءاللہ سندھ سے, کیونکہ جو زرداری نے, دیکھیں یہ آج اس کا کوئی پتہ نہیں کیا کوئی خاص دن تھا, تو میں صرف پیپل پارٹی کے ورکر سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پیپل پارٹی پیپل پارٹی ہے, کیا یہ اس کے منشور کے مطابق آگے چل رہی ہے, کیا یہ پیپل پارٹی جو ہے نا بھٹو کے جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق جو ہے نا, یہ تو ایک قبضہ مافیا, یہ تو وہ پارٹی ہے کہ جو اس وقت کرپشن کے لیے ایک بہت بڑا ٹریڈ مارک بن گئی ہے. میں پیپل پارٹی کی تمام ورکر سے کروں گا کہ آپ کے بٹوں کی پارٹی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. اس وقت عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر بن گیا ہے. آپ عمران خان کے ساتھ آئیں تاکہ آپ کے لیڈر کا جو کنٹریبیوشن تھی, یعنی عمران خان نے بھی جو اقوام متحدہ میں بات کی, بھٹو نے بھی کی تھی, جو عمران خان نے جو اسلامی امہ کو یکجا کرنے کے لیے کردار ادا کیا وہ بھٹو نے بھی کیا تھا. مطلب ہم اور اس کے جو ہے نا بہت قریب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے لیے, پیپل پارٹی کے ورکر کے لیے, نظریاتی ورکر کے لیے تحریک انصاف ایک بہتر آپشن ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اسد کیسا یہ جو جمعے کو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا، تو کیا جمعے کو ہی جو اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو جائے گا؟ اس کا اعلان کب تک متوقع ہے؟ دیکھو اس پہ پوری ڈسکشن ہوگی، اس پہ سارے مشاورت ہوگی اور ہم ایک ایک چیز کو جو ہے نا سامنے رکھیں. اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے، اس ڈیفینیٹلی ہم نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی کو کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، تو کون سا کاٹ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ مشاورت پہ کر کے. اچھا ابھی اسد کے صاحب کیا یہ پنجاب میں بھی اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کے خدشات ہیں؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ میں زرداری جو ہے نا اپنا کوشش کر رہا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو لوٹے تھے تو وہ تو چلے گئے ہیں. الحمدللہ اس وقت جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ عمران خان صحیح سپاہی ہے. ان کو مایوسی ہوگی، ان کو جو ہے نا بہت بری طرح جو ہے نا منہ کھانی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی، 2 سے 2.5 منٹ ہیں، کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے جو حالیہ بیان دی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ان کے ساتھ نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے، مطلب بڑا احترام کرتے ہیں لوگ مولانا جب سنا جاتا ہے کسی کے نام. اب اس طرح کے الفاظ کا جو انہوں نے استعمال کی ہے، جلسے میں خواتین کے حوالے سے نازیبا ترین گفتگو کی ہے، کیا ان کو زیب دیتے ہیں؟ بہت افسوس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اپنی ذہنی حالت جو ہے نا وہ کھو چکا ہے. اس کی اخلاقی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کی کوئی، میرا خیال میں اس کا معائنہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے جانا چاہیے کہ ان کو بغض اور حسد نے جو ہے نا لے کے گیا ہے. اس کی ذہنی معائنہ ہونا چاہیے، مطلب جو ہے نا اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اس نے جس طرح بےہودہ باتیں کی ہیں یہ تو مولانا کیا ہے، عام انسان بھی نہیں کر سکتا. اور جس طرح یہ لے کے جا رہے ہیں، نہ میں بتاؤں نہ یہ ہمارے فیلڈ میں مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی طور پر. ہم تو رسپیکٹ اور مطلب کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اپنے حد سے آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارے کارکن بھی جو ہے نا ان کے ہاتھ بھی کوئی نہیں روک سکتا. کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اپنی زبان کو دوام دے، غیر ضروری باتیں نہ کرے. اگر اس طرح کی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ لگام نہیں دیں گے اپنی زبان کو. مولانا صاحب اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی تو سب سے یعنی آپ اس حوالے سے بات کریں نوجوانوں میں غم و غصہ، اس نے اپنی اخلاق کی تمام حدود کراس کر دی ہیں. اس کا ذہنی توازن کھو چکا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کے باوجود کہ اس کی پوری فیملی حکومت میں ہے، اس کا بیٹا منسٹر ہے، اس کے جو ہے نا سارے پارلیمنٹ میں ہیں، ابھی اس کا جو ہے نا ایک رشتہ دار گورنر بن گیا، اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسد کیسا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دید سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اور جانے سے پہلے دیکھیں ہمارے سیگمنٹ یہ چیز. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات. سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر 1 پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.